میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہے، کھانا پہ کھاندا ہے تو ایس ہاتھ نال کھانا شروع کر رہے، جان دے واتس یہ کھڑا ہے کھوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویک کے فرمایا بھائی سجے نال کھا، اے سجے نال کھا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، ایویں نہ تکبر جا کے ایویں منہ چوں نکلا، میں نہیں کھا سکتا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب، نبی علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانے عورت کی آندھی ہے محبوب جی، جے وین نہیں پانے تے میں اپنی سہیلی نو 10 کے واپس آئیے، وین نہیں پائے کلمہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے پچھے چلیندہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ذوالوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں اور میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمان گے۔ میں اس واسطے ہولی ہولی شروع ہویا کہ تو سم بڑی اچھی آواز نہ تقریر سن لئی تو میں سمجھا سی پر تسی تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہو آواز تو میں ہولی ہولی شروع کی تھی۔ تو اس ہولی دا یہ مطلب نہیں پر تسی بالکل ہی ہولے ہو جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جاؤ، سارے ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول دی، فرمان دی، حکم دی حیثیت بیان فرمائی۔ آپ کی ذات کی حیثیت ہے ہی ہے، لیکن آپ دی بات، آپ دے فرمان، آپ دی حدیث، آپ دے امر دی حیثیت نو منانا
اس وقت حالات دا تقاضا ہے۔ ذات نو تو سارے مندے نے، گل آ کے مکتی ہے آپ دی بات، آپ دے حکم اور فرمان تے۔ کیونکہ جدوں نبی علیہ السلام نو بحثیت رسول من لئیے نا، کلمہ اسلام پڑھ لئیے، تو پھر رسول منن دا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج تو بعد میری اپنی مرضی ختم، ہر حال وچ رسول اللہ دی اتباع۔ ذرا صحیح البخاری اس حدیث ال توجہ کرو کہ نبی علیہ السلام گل سمجھ آندی بھئی؟ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے تو پھر بھی عرض کرنا، با مولوی تھوڑے بلائے کرو، تسی تھک جاندے ہو، انہیں لگتا ہے بھائی جویں آج ہی سارے آ جان کیونکہ سویرے قیامت ہی پہلی ہے، میں پھر جوں کہ سویرے قیامت آ جانی اگلے سال تے جلسہ ہونا کوئی نہیں، اسی سال سارے بھگتا لو، کوئی ناراض نہ روے، تے جو کہ تساں محبت فرمائیے با اتنے سارے خطبہ علماء تشریف لے آئے ہوئے، پھر حوصلہ پیدا کرو سنن سنان دا۔ نبی علیہ السلام دے قول فرمان حکم دی حیثیت نو کیڑا مقام حاصل ہے؟ صحیح البخاری دی وہ حدیث مشہور ہے کہ کفار نال حضور دی صلح ہو رہی سی، تے صلح وچ یہ الفاظ لکھے گئے کہ یہ صلح معاہدہ قریش مکہ دے درمیان، بہ جاؤ ماشاءاللہ اتنے بہ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا میں نے کہنے مارنا ہے، چلو ایڈی خوش قسمتی کتوں آئی، توجہ فرماؤ، سارے علامہ شہید نہیں ہوندے، کون ماردا ہے سان، کسے توجہ میرے خیال پر کوئی نہیں سان کو جاتا، جنہ تقریر تو بعد پیسے لے جانا انہوں نے کون ماردا ہے؟ توجہ، جنہ تقریر تو بعد پیسے لے جانا انہوں نے کون ماردا ہے؟ ماردا انہوں نے جنہ تقریر تو بعد کوئی شاید دے جامنی ہوئے، ان لوگ ماردا ہیں، سانوں کہنا مارنا ہے، پریشان نہ ہوئے بھائی بھی لگتا ہے پیسے لے کے جاؤ، چلو توجہ فرماؤ، نبی علیہ السلام اور قریش مکہ دے درمیان معاہدہ ہو رہا سی، معاہدے الفاظ آ گئے کہ یہ معاہدہ قریش دے درمیان اور محمد رسول اللہ دے درمیان۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کافراں کہ آبا اتھے رسول اللہ نہ لکھو، کیونکہ ساڑھا توڑا رولا لفظ رسول تے ہی تے ہے، تے جے اے تو انہوں رسول مننا ہے تو پھر لڑائی کا دی، اس واسطے رسول اسی نہیں من دے، حالانکہ وہ سمجھ دے سن کہ آپ اللہ دے رسول پہچان دے سن، قرآن نے خود کیا ہے وہ انج پہچان دیں جو میں اپنے بیٹے نے پہچان دے کہ تسی اللہ دے رسول، کلمہ کیوں نہ پڑھ دے؟ اس صحیح البخاری چھے کہ جے تو انہوں رسول من لئیے تو پھر اتباع نہ کریے، کافرن پتائی با رسول منن تو بعد حضور دی کی کرنی پہندی ہے، پیروی اتباع گل مننی پہندی، جو او ایک چکر لا جاوانا آنا مٹھے ٹوانے تو پرانے کافر ایک چکر مٹھے ٹوانے تو لا جاوانا آبا کلمہ پڑھ کے مرضی اپنی چل سکتی ہے تو انہیں کلمہ پڑھ لڑائی، انہوں نے کڑی لڑائی پتر مروان دی تھے آپ مرن دی، وہ اس وقت زدے چاہ گیا ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد رسول دی گل مننی پہندی، کہ گل مننی حضور دی تے ساڑھی دی اپنی ختم ہو گئی، نہ اپنی رہی، نہ رسم رہا، نہ رواج رہے، نہ باوجداد رہے، نہ بزرگ رہے، نہ کرنی پھرنی والے جنہ دی مندے رہے ہون تک وہ نہ رہے، ہر حال رسول اللہ دی مننی ہے، کہ اپنی مرضی ختم ہو گئی تے اس واسطے وہ رسول مصطفیٰ نو نہیں سی من لے، اصل رسول من لے ہے لیکن گل منن لگی اسی پھر بھی تیار نہیں، سانو کوئی جیا کسی گور سمجھایا نا، با کلمہ پڑھی رکھو تے گل ایک نہ باوی منو تو پھر بھی مسلمان ہو،
خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے، وہ بڑی تقریر جاندار کرتے ہوں تے فرماتے ہوں آئے جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے آنکھیں لگیندا ہے، جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے پیچھے چلیندا ہے، جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ دی گل منیندی ہے۔ پیغمبر دی ذات بھی سونی ہے، مصطفیٰ دی بات بھی سونی ہے، آپ دی ذات لا ریب ہے اور آپ دی بات بھی لا ریب ہے، آپ دی صورت الکتاب ہے، سیرت الکتاب ہے، صورت القرآن ہے، سیرت بھی مصطفیٰ دی القرآن ہے۔ جویں آپ کی صورت معصوم ہے، ایویں آپ کی سیرت کردار اور آپ کی بات بھی معصوم ہے۔ ذات معصوم ہون دی دلیل کیے فقد لبست فیکم عمرا، تواڈے چ عمر گزاری ہے، کوئی میرے چ عیب یا نقص ویکھیا ہے تے مکے والے دس لو، جدو سارے مکے والے کیا نا تواڈے چ عیب کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ عمرو کا من تیری ساری عمر دی قسم ہے پیاریا، تواڈی ساری زندگی دی قسم ہے۔ یہ آیت دستی ہے کہ حضور دی ذات معصوم ہے، ذات وچ کوئی شک شبہ نہیں، اور قرآن ہی دستا ہے کہ آپ دی بات بھی معصوم ہے۔ قرآن دے الفاظ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، آجو ماشاءاللہ آؤ سارے بیٹھو، تھوڑا جو اور نیڑے ہو جاؤ تاکہ پچھلے نو کو جا لب دیا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، ہاں جدوں تھوڑی صلاح بنی نا تقریر سنان دی، پھر میں شروع کر لیتا کیڑا میں بیانہ لیا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اجے تہاڈا موڈ بندا پیا ناندا جو نہیں بن۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو بات نکل جائے وہ بات معصوم ہوندی، وہ بات لا ریب ہوندی، وہ بات ہر قسم دی خطا اور غلطی تو پاک ہوندی۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی حیثیت نو پہچانو، بات دی حقانیت نو پہچانو، بات دی سچائی نو پہچانو۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے نے مدینہ پاک والنال کون نے بولو 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 شاہبہ میرے حال توجہ کرو، میرے حال توجہ کرو، نال کون سان؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور سیرتیاں رو کتاباں اندر بات موجود ہے۔ تساں طلباء کرام چھوٹے چھوٹے بچے نے سکولیں پڑھیا ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک اندر اپنے گھر اندر اپنے بستر تے سوایا اسی کے سنو حضرت علی، اگرچہ ثابت کوئی نہیں، مشہور ہے کتاباں چھوٹی چھوٹی کتاباں چلو مشہور ہے تو اسے مشہور ہی رہن دینے۔ اچھا جی توجہ ہے جی، میرے حال توجہ رکھو، چلو وہ بات ہی کر تسی میرے حال توجہ فرمو۔ سیدنا علی نو کتھے لٹھایا ہے؟ بولو بستر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امانتاں سیدنا علی دے حوالے کی تھی اور اللہ نے اپنی امانت مصطفیٰ نو صدیق دے حوالے کی تھی۔ لوگاں دی امانتاں سیدنا علی کو رسول پاک دی امانتاں، رسول پاک دی امانت اللہ نے کدے حوالے کی تھی؟ سیدنا صدیق کو رضی اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک والے جا رہے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں دائرہ اسلام اندر داخل نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام دا انعام لگے ہوئے، اہل مکہ نے انعام لایا کہ جڑا مصطفیٰ نو گرفتار کر کے لے آوے یا شہید کر کے لے آوے انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا، 100 اونٹ۔
تو جڑا صدیق نو گرفتار کر کے لے آوے اس نو بھی 100 اونٹ. واہ صدیق تیری قیمت. حضور نو گرفتار کرو تو کتنا؟ 100. صدیق نو گرفتار کرو تو 100 اونٹ. سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ چندر اجے مسلمان نہیں سن، گھوڑے تے سوار ہوئے کہ نبی علیہ السلام دی تلاش اندر نکلے نے کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. راستے تے جو ہی نبی علیہ السلام جا رہے ہیں سینہ صدیق جا رہے ہیں. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی دی نظر بہ گئی. فرمایا محبوب جی وہ لگتا ہے سراقہ ہے تے گھوڑے تے سوار ہے تے کافران دا سردار ہے تے ساڑھے نیڑے آ گیا تے سانو پھاڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، اطلاع کر دے گا، دس دے گا، اسی دے پائے گئے پکڑے گئے. فرمایا ابو بکر غم نہیں کرنا، اللہ ساڑھے نال ہے. جو ہی سراقہ نیڑے آیا سراقہ دے دوئیں سواری دے دوئیں اگلے پیر زمینی دھنسن لگ پہ. جدو دوئے پیر زمینی دھنسے نا سراقہ سمجھ گیا کہ اتھو نگڑنا بڑا اوکھا ہے. سراقہ نے آواز دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من محسوس ہو گیا ہے کہ اللہ دی رحمت اللہ دی مدد نصرت توڑے نالے. میرے واسطے دعا کرو میں دے وچوں خیر و عافیت نال نکل جاواں. گھوڑا میرا زمین اندر پتھریلی زمین اندر نیچے نہ دھن سے اور میں آپ بھی دے اندر غرق نہ ہو جاواں. میرے واسطے دعا کرو. جس ارادے نال آیا سے ارادہ چھوڑ دیتا ہے ترک کرتا واپس پلٹ جاواں گا. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. سراقہ دے اونٹ جناب گھوڑے دے دوئیں پیر باہر نکل آئے نے. سراقہ جو واپس پلٹن لگا ہے نبی علیہ السلام نو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں اپنے اس ارادے نال آیا ساں کہ توانو قتل کراں توڑے تے حملہ کراں یا توانو گرفتار کرواواں توانو پکڑاواں، لیکن میرا وہ ارادہ ختم ہو چکا ہے. میں واپس جا رہا میرے لئے کوئی حکم ہوئے. حضور نے فرمایا کہ کسی نے دسنا نہیں کہ اسی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انج پیٹ شاں پلٹن لگا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ایک وقت آسی کہ اللہ تیرے ہاتھ کس طرح دے کنگن پاسی. آپ دی ذات بھی لا رہے بے بولو بات بھی. آپ دی صورت بھی القرآن سیرت بھی القرآن صورت بھی الکتاب سیرت بھی الکتاب. میرے محمد دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، آپ دی بات جی کسے دی بات نہیں. آپ دی ذات بھی آخری ہے بولو آپ دی بات بھی. آپ دی ذات بھی آخری ہے آپ دی بات بھی آخری. آپ دی ذات بھی آخری ہے بولو آپ دی بات بھی. ذات بھی آخری ہے آپ دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی اللہ نے لا رہے بنائیے، آپ دی بات بھی اللہ نے لا رہے بنائیے. توجہ میرے بار رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ ایک وقت آنا ہے کسرا دے کنگن اللہ تیرے ہاتھ بنائے گا. فارس دا بادشاہ ایران دا بادشاہ او دے کنگن تیرے ہاتھ چانگے. کسرا کتے تے سراقہ کتے تے حالات واقعات وقت گزردہ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. سراقہ ایمان لے آئے صحابی رسول بن گئے. سیدنا صدیق دا زمانہ گزر گیا. سینہ عمر دا زمانہ خلافت شروع ہوئے. سراقہ بیمار ہو گئے. بیمار اتنے ہو گئے کہ لاغر ہو گئے. لاغر اتنے کمزور کہ ڈاکٹر تے حکیم طبیب بلائے گئے. وہ نبض چیک کرن لگے. انہاں کہا با اے مرد لا علاج ہے. سراقہ اج یا کالے 2-4 دن تمہوان خدمت کر لو. بیٹیاں دے چہرے اتر گئے. بیٹیاں دے چہرے اتر گئے. لگتا ہے کہ ابا ساڑا ٹھیک نہیں ہوندہ. جو چہرے دے اثار ویکھے نا سراقہ فرمان لگے میرے بیٹیوں میرے پیچھے ذرا تکیہ رکھو. تکیہ رکھا فرمایا اے حکیم کی آندے ابا جی تھوڑی صحت مرض لا علاج ہو گئی ہے تے آندے مو ٹھیک ہونے دا کوئی امکان نہیں. سراقہ فرمان لگے بیٹیوں پریشان نہ ہو اجے میں نے موت نہیں آندی اجے میں نہیں جے مرنا. انہوں نے کہا ابا جی ڈاکٹر تینج پہ آدھیں طبیب تینج پہ آدھیں حکیم تینج پہ آدھیں. فرمایا میں جے نہیں جے مرنا. انہوں نے کہا ابا جی ہو کیوں؟ فرمایا نبی پاک فرما گئے آئے کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ تے چاسن ہجے کسرا مغلوب ہویا نہیں تے کنگن میرے ہاتھ تے چاہے نہیں. موت کیوں میں آوے جب تک حضور دا فرمان پورا نہ ہوئے.
مینو موت نہیں آ سکتی۔ سراقہ پھر ٹھیک ہو گئے، لا علاج مرض تو اللہ نے شفا بخشی، حضور نے جو فرمایا ہے۔ ہون ذرا اگلی بات، کسرا مغلوب ہویا، سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے زمانہ خلافت اندر مال غنیمت مدینہ پاک اندر آیا۔ کسرا دے مال غنیمت، کسرا دے کنگن، کسرا دے سونے چاندی، ساری چیزاں صحابہ کرام مال غنیمت اندر لے کر کے آئے۔ انج کسرا دے کنگن پہنے، ہیرے لال جواہرات جڑے ہوئے، کہنے لگے اے پتہ نہیں کنوں لبن گے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اے انہوں لبن گے جدے ہاتھ پورے آ گئے۔ اے پاؤ نا، سیدنا عمر نے آپ پائے تے پورے کون آئے، دوجہ نے پائے کون پورے آئے، تیسرے نے پائے کون پورے آئے، جڑے صحابہ بیٹھے آئے سارے پائے، کسی نے بھی پورے نہیں آئے۔ فرمایا جڑے تھے بیٹھے ہوتے کوئی نہیں، کوئی اور صحابی رسول ایسا ہوئے جڑا گھر ہوئے تھے موجود نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا جو سراقہ بیمار ٹھمار جا رہندہ ہے تے وہ ایک رہ گیا، باقی دے سارے ہم پورے کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں بلاؤ گا، سراقہ انہوں بلایا گیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی کنگن اٹھائے تے پائے تے پورے آگے۔ صحابہ ہنسے مسکرائے خوش ہوئے تے مبارک دیتی، سراقہ تنو مبارک ہوئے، تنو کنگن پورے آگے، کسرا دے تیری ہاتھ دیئے جناب کلائی جناب کس طرح مضبوط ہے، اور یہ کسرا بادشاہ دی اتنے جناب اتنی تیری مضبوط کلائی ہے جدے اندر کنگن پورے آگے۔ صحابہ خوش ہو رہے ہیں تے مبارکہ دے رہے ہیں، سراقہ رو رہے ہیں۔ فرمایا سراقہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کاش آج موجود ہوا نہ، آج موجود ہوں دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی زبان جو نکلی ہوئی بات پوری ہوئی ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام دی ذات لا رہے ہوئے، آپ دی بات لا رہے ہوئے، آپ دی ذات معصوم ہے، آپ دی بات معصوم ہے، آپ دی ذات الکتاب، آپ دی بات الکتاب، آپ دی ذات القرآن، آپ دی بات القرآن۔ میرے محمد دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، آپ دی بات جی کسے دی بات نہیں۔ آپ دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے۔ جدہ کلمہ پڑھیں دے ہو دے اچھی بولیں دا، جدہ کلمہ پڑھیں ہے او دے پچھے چلیں ہے، جدہ کلمہ پڑھیں ہے او دے آنکھیں لگیں ہے، جدہ کلمہ پڑھی او دے پچھے چلیں ہے او دے آنکھیں لگیں ہے، او دے تابعداری کیتی جاندی ہے، فرما برداری کیتی جاندی ہے۔ جے کلمہ پڑھے اپنی مرضی نال تے نافرمانی تے بغاوت کیوں کر دے ہو؟ صحابہ کرام سوچ کے اسلام میں داخل ہوں دے سن کہ اسلام میں کیڑی چیز حلال ہے اور کیڑی چیز حرام ہے، پھر اتنا فرمانی دا کوئی تصور نہیں۔ پھر مال منگن مصطفیٰ، جان منگن مصطفیٰ، جو منگن مصطفیٰ، بھاویں گل سمجھے چاہوے یا نہ آوے، عقل چاہوے یا نہ آوے، مصطفیٰ دی ہر بات حرف آخر ہوں دی، ہر بات حرف جنا حجت ہوں دی، دین ہوں دی، شریعت ہوں دی۔ ایک قیامت تک زمانہ آپ دا نبوت، آپ دی رسالت، آپ دی شریعت، آپ دی اتباع، آپ دی اطاعت آپ دی۔ ہن قیامت تک کوئی پیر و مرشد نہیں آئے گا، کوئی رہبر شریعت نہیں آئے گا۔ قیامت تک اطاعت مصطفیٰ دی ہوئے گی، شریعت مصطفیٰ دی ہوگی، تابعداری مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ یہی اس عقیدے دا تقاضا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت۔ کوئی آواز، کوئی زبان چوپ نہیں رہنی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت۔ ہاں دو باری یقین ہے، دو باری کملے نہ بنو، کملے تے میں ہاں تسی کیوں ہوئی ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ مل کے کہو محبت نال، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں دو باری مل کے کہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
آپ دی ذات بھی لا رہے بے، بولو بات بھی لا رہے بے، آپ دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے، ذات بھی القرآن ہے، بولو بات بھی القرآن ہے، ذات بھی الکتاب ہے، بات بھی الکتاب ہے، میرے محمد دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، میرے محمد دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اور سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر میاں بیوی نے بریرہ نال بڑی محبت سی سیدنا مغیث نو اور شوہر سن اونا دی بیوی سی تم بریرہ نو نکاح تے ہو گیا شادی تے ہو گئی لیکن بریرہ نو کوئی اونج دی محبت کوئی نائی مغیث نال بات آفین ہوں ہے نا توڑا تو میں نہیں پتا توڑے کی حالت گھارے چھو بعد دفعہ بیوی نے محبت ہوں دی ہے زیادہ تے بعد دفعہ بندے نے محبت ہوں دی ہے زیادہ یہ فطری ہمارے حضرت بریرہ نو محبت اونج دی نائی تے مغیث نو بہت زیادہ محبت اتنی محبت آئی کہ بریرہ جائیں باہر نکلے آنا گلی چی یا دوجہ کسے گھارے یا رشتہ دار جان لے تے مغیث بچارے باہر پچھ ٹر دے رہا دے وہ جدر جانا وہ مگر ہی محبت جو آئی ہون بھی تسی اندازہ بیخ لو ہون بھی تسی یہ بیخ لو جے جوڑا نکلے ہوئے نا باہر جا رہے ہوئے میاں بیوی تے بیوی ہوئے اگے تے بندے پیچھے بچہ چکے ہوئے سمجھو با سمجھو بڑی محبت ٹھیک ہے اے بیچارہ بچہ چکی اے بیچارہ بچے چکی پھردا ہے پیسے ہو چکی پھر دی سمجھو کہ بڑی محبت اے کہتا بات جان لگے 10 روپے کرایہ مانگ کے لے بیندو سی محبت ایک ہر علاقے دا ایک رواج ہوتا ہے مغیث مگر تے بریرہ آگے بریرہ نے کہہ دیتا ہے میں تسی چھاڑ دیو میں خلا لینا میں توڑنا نہیں رہنا تو پھر جدو مغیث نے سنے پھر آپ پہ حالت بے لو مغیث دی کی ہونے سی کہنے لگے محبوب جی نبی پاک کو لا گئے ماڑا بندہ پھر آنے انہوں کی کر سکتا وہ حضور کو لا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بریرہ میری بیوی نے کوئی تسین تلقین کرو کوئی سمجھا دیو اگے تو چلو کام چلدا جی میں چل رہے آئی بھائی او دی ایڈی محبت توجہ کون آئی میری بہت زیادہ آئی لیکن ہون اس اگلی گل جڑی کی تھی نا وہ تو بس یہ سمجھو کہ ساڑھے مرنا لی گل ہے وہ آندھی میں رہنا ہی نہیں تو اڈر میں طلاق دے دے نبی علیہ السلام نے بریرہ پیغام بھیجا بریرہ آگئی حضور فرما بریرہ تیری شکایت لائیے مغیث نے تیرا کی خیال ہے یا رسول اللہ میں نہیں نہ رہنا طلاق لینی ہے خلا لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ مغیث تینا محبت کرتا ہے یہ تو تنہوں پتہ ہی ہے نا جی یا رسول اللہ تے پتہ ہے فرمایا وہ پھر تیرے بغیر کیوں رہ گیا رہے گا تو تم ادھ نال ہی رہ طلاق طلوق نال ہے یہ تو انہیں حدیث کیوں سنائیے اور اگلا جملہ بریرہ دا غور کرے فرما دیا محبوب جی مشورہ ہے یا حکم ہے بس اے گل تو سمجھانی ہوئی یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے جیتے ہوئے مشورہ تو یا رسول اللہ میرا کونے جی دل چاندہ تو یہ ہوئے حکم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا محبوب جی یہ حکم ہوئے پھر طبیعت چاہوے نہ چاہوے پھر میرا ذہن مننے یا نہ مننے پھر میرا دل مننے یا نہ مننے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ محبوب جی حکم ہوئے پھر ہر حال اندر تابعداری اطاعت ہوئے گی، بامی طبیعت چاہوے نہ چاہوے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم آ جائے بولو پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ آپ دی ذات بھی لا رہے بے، آپ دی بات بھی لا رہے بے، آپ دی صورت بھی القرآن ہے، آپ دی سیرت بھی القرآن ہے، آپ دی صورت بھی الکتاب ہے، آپ دی سیرت بھی الکتاب ہے، آپ دی ذات بھی اللہ ہے، آپ دی بات بھی اللہ ہے، آپ دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے، آپ دی ذات بھی اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، آپ دی بات بھی اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے۔ جدوں آپ دی ذات موجود ہوئے تے کسے نو حق نہیں کہ وہ قیادت سیادت کرے، اور جتھے آپ دی بات حکم موجود ہوئے اتھے بھی کسے نو حق حاصل نہیں کہ پھر اپنی مرضی کرے، کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حدیث آ جان تو بعد آپ دا فرمان آ جان تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ حدیث سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہے، کھانا پہ کھاندا ہے تو ایس ہاتھ نال کھانا شروع کر رہے، جان دے ہاتھ سے ایک کھڑا ہے کھوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویک کے فرمایا بھائی سجے نال کھا، اے سجے نال کھا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، اے میں نا تکبر جا گیا، میں منہ چو نکلا، میں نہیں کھا سکتا۔ اے نہ کیا کرو اے چھوٹی حدیث ہے تے وڈی حدیث ہے، اے ادنا حدیث ہے تے اے اعلیٰ حدیث ہے، اے اولا ہے تے غیر اولا ہے۔ اللہ دی قسم تقسیم محمد صحابہ دے زمانے کوئی نائی، حضور دا فرمان ہے، بس حضور دا فرمان۔ وہ آدھا ہے میں نہیں کھا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے انجی ہو جائے، انجی ہو جائے۔ بس آپ دے کہن دی دیر ہے، صحابہ کرام فرمان دیں اسا ساری زندگی انہوں پھر اس ہاتھ نہ روٹی توڑ دیا نہیں ویکھیا، اسی ویلے فالج پہ گئے، ہاتھ شل ہو گیا ہے، ساری زندگی انج ہاتھ اتا نہیں سی اٹھا سکتا، نہ روٹی کھا سکتا سی، اس ویلے گرفت آ گئی، سزا آ گئی، یہ سنت مخالفت دی وجہ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ صورت نمیام نہ جانے اجے محمد صورت جی کسے دی صورت نہیں، میرے محمد دی سیرت جی کسے دی سیرت نہیں۔ صورت بھی القرآن ہے، سیرت بھی القرآن ہے، سیرت بھی الکتاب ہے، سیرت بھی صورت بھی الکتاب ہے، سیرت بھی الکتاب ہے۔ آپ دی ذات بھی آخری، آپ دی بات بھی آخری ہے۔ ذرا مل کے محبت عقیدہ نہ کہیے کہ جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے پچھے چلیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے وہ دے کلم منیندی ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے نام تے مسلک بنائیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے نام دیئے جناب وہ دے نام تے مسلک بنایا جاندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھیندی ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے وہ دے اتباع کریندی ہے۔ آپ دی اتباع دے اندر دیکھئے فرق کتنا حدیث ہے سی علماء جناب حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا ایک بندہ بڑا موٹا وجود بہت او دا وزن ہوئے گا، جدنو ترکڑی رکھیا جائے گا نا ترازو او دا مکھی مچھر دے پر دے برابر بھی وزن نہ ہو سی۔ نالی نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے نا این درخت دیتے چڑے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تے مسواک پہ حضور نے توڑ دیا ہے، جو ہوا دا جھولا آیا نا تے پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا تے پنڈلیاں بریک جی آئی ہیں تے صحابہ حسب ہے
یہ پنڈلیاں ویکھو تیدا چڑھنا ویکھو تیدا بہت درخت کھلونا ویکھو تیدیاں پنڈلیاں ویکھو. حضور نے فرمایا کس گل تے ہسدے ہو؟ یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود یہ پنڈلیاں تھے. فرمایا ہسو نا قیامت نو ترازو جدوں تلیاں پھر ویکھیا ہے. یا رسول اللہ جدوں قیامت نو تلیاں پھر ما احد پہاڑ نالو وزنی ہو سن. کیوں وزنی کیوں؟ ایک جناب ادھر جسم دے اندر موٹاپا ہے دا مچھر تے پرد دے برابر وزن نہیں. ادھر ہلکیاں پنڈلیاں احد پہاڑ تو وزنی کیوں حسن؟ محدثین حدیث کے تحت لکھے ہے کہ عبداللہ بن مسعود جدوں چلن لگا نانا جان بوجھ کے این چل دے آئے جی میں حضور چل دے. حالانکہ حضور اور چلنا کوئی ضروری تھے، کوئی چلنا نہیں نا. یہ تو فطری بات ہے نا کہ میں کیویں چلنا تسی کیویں چل دو تیجا کیویں چل دا، ہر دی چال وکھری ہوندی ہے. تو او چل دین دی کوشش کریں دے این حضور چل دے چلنے جی اتباع کریں دے. اللہ نے پنڈلیاں دا انج وزن پایا ہے کہ او دا پہاڑ نالو وزنی ہو سکتا. اے مل پہ آئے اتباع دا، بولو کہ دا اتباع دا پیروی دا مل پہ ہے. نبی علیہ السلام دی پیروی آپ دی اتباع آپ دی ذات آپ دی بات. جویں ذات نال پیارے میں بات نال پیارے، جویں ذات نال محبت کر دے میں بات نال محبت کرو. ذات نال محبت دعوے دار بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن بات دی اہمیت نو سمجھو کہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود. ایک خاتون صحابیہ دے روئی عرض کرتی ہے محبوب جی میں کلمہ پڑھنا چاہنی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہنی ہوں. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام لے آن تو بعد پہلے سمجھ لے اسلام دے اندر کیڑی چیز تینوں کرنی پائے گی، کیڑی چیز جائز ہے کیڑی چیز منع. جی محبوب جی دسو. فرمایا اسلام لے آن تو بعد نا شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ شرک تے نہیں کرنا. فرمایا پھر چوری بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے یا رسول اللہ چوری بھی نہیں کرنی. فرمایا زنا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ سمجھ آگئی زنا بھی نہیں کرنا. فرمایا بہتان بھی کسی مسلمان مرد عورت نہیں بننا. جی یا رسول اللہ سمجھ آگئی نہیں بننا. فرمایا کوئی مر جائے تو وین بھی نہیں پانے. کہنے لگی یا رسول اللہ اے کام تے نہ بندی لاؤ. شرک نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، زنا نہیں ہوگا، بدکاری نہیں ہوگی، بہتان نہیں بننا گی، لیکن اے جڑا رون والا وین پانا والا کام ہے نا یہ تے میری عادت ہے. ایس دے ہوتے تھوڑی جی گنجائش کڈو. ہن دسو مسئلہ کوئی عقیدے دا یہ حضور فرما سکتا ہے چلو توحید پکی ہے چلو وین دو چار پا لے کوئی مرضی تے وین پانے سے نہ. اس زندگی کنے مرسن 5 مرسن 10 مرسن 20 مرسن 100 مرسی ہے کوئی 2-4 وین پا لے تو اتنی تے گنجائش کرنی چاہیے. کوئی مسئلہ دا بھی تقاضا ہوتا ہے، کوئی مدانت بھی ہوتی ہے، کوئی کمزوری بھی ہوتی ہے، کوئی ہر توجہ ہے تو ایڈی کیڑی ضروری ہے ہر سنت ہی عمل کرنا ہے. ہوں کوئی ہر سنت تسی بھی آدھے نا مولوی جی یہ سنت ہے کہ فرض ہے. ہوں میں تمہیں دسا نا داڑھی رکھ لو تو کی آگنا مولوی جی یہ سنت ہے کہ فرض ہے. تو پھر جدو آدھے ہو نا مولوی جی تشریف لے آئے اساں بچے دیاں سنتا کرانیاں. ساڑھے گھر تشریف لے آئے بچے دی کی کرانیاں سنتا کراؤنے. میں کہا سنتا کی ہوندی آنے سنتا کراؤنے میں کوئی ضروری ہے سننا تے کیڑا فرض ہے. توجہ ہن تسی دسو بس سننا تالے بیٹھے ہو. ہن دسو نا ویکھو شاہ کوئی سنتا لے بیٹھے ہو کہ بغیر سنتا بھی کوئی بیٹھے ہو؟ سارے سنتا لے بیٹھے ہو. میں پوچھنا بس سنتا ہی ہے نہ کوئی ضروری ہے. ہن سمجھ آ گئی کوئی سنتا بھی ضروری ہونی ہے. سنت معمولی شے نہیں ہوتی. ہن میرے الوین دے ادھر ویکھو اپنے الوین یہ مطلب ہے کچھ سنتا ہے وہ جیاں جڑیاں ضروری. کسی بندے نے کہو نا بھائی حج تے چلے جا رہا ہے تینوں مال شال اللہ نے دیتا ہے کوئی چیز ویچی ووچی کاروبار چل پئی دے حج کرا. وہ جی حج نہیں میں تے جانا بچیاں دا فرض ادا کر بچیاں دا.
تو میں پوچھنا بچیاں دا فرض کی ہوندہ ہے جانے وہ نکاح شادی کرنی ہے تو میں کہ شادی فرض ہے جانے نہیں سنت ہے میں کہ پھر یہ فرض کیوں آکھے ہی یہ دا مطلب ہے کچھ سنتا ہے وہ جیاں ہیں نا جیڑیاں فرض کیتی پھردا ہے تیری مرضی ہے نا کہ جیڑی مرضی ہے تیری سنت نو فرض کر چھوڑے تو فرض نو تو سنت کر چھوڑے یہ تیرا اختیار ہے یہ تیرا اختیار حضور نے فرمایا با وین پان دی کونی اجازت اگو خاتون عرض کر دیئے محبوب جی پھر اینج کرو جی وین پان دی اجازت نہیں نا ایک میری سہیلی ہے تو وہ جدو میرا بھرا مرے آئی نا اور اس وقت آئی ہے تو اس وین پایا ہے تو بڑی کمال دی روئی آئی تو انہوں میں آدھی ہوں دیا اس با تو میرے بھرا تے بڑا روئی آئی اللہ کرے کل کوئی تیرا مرے تو میں تیرے اتھار لاؤنا ہے نیوند رہا ہے با تو 5 وین کیتے میں انشاءاللہ 11 کرے سا یہ نیوند رہا میں لانا ہے تے او ایک دی اجازت دے جو کوئی او دا مرے نا تو پھر میں جا سکتا یار ایڈے کوئی ضروری آئی حضور فرما سکتا ہے کوئی گل نہیں چلو کوئی او دا مرے تو لگی جو ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں بانے من ضرب الخدود وشق الجیوم ودعا بدعو الجاہلیہ فلیس مننا جڑا بندہ گریبان پھاڑ دے رخسار پیٹ دے تے گریبان پھاڑ دے تے وین پان دے تے مرضی تے نوہے پھاڑ دے یہ ہو جائے بندے نال محمد مصطفیٰ دا کوئی تعلق نہیں ویندے ہو نا یا تسی مورا میں جو ویندے ہو کیڑے وین پا رہے ہوندے چنگے بھلے بندے پا رہے ہوندے بندے ہو کے وین مرد وین پہ پاندے ہوندے تو پھر وین تو اگے کام ودھن لگے تو چھریاں چوک کے شروع ہو ویندے تو پھر چھریاں چنگے ٹکا کے چھوٹے جڑے ہوندے نو سینے تے مار دیں تو وہ مگر ہیں پورا کچ کچ کر کے پچھانوں مار دیں بچے جڑے نو اگے مار دیں تو پھر آدھے شودے کھیڑے روندے بہن تو میں نے ایڈی خوشی ہوندی یقین جان ایڈی خوشی ہوندی جتنا محرم ہے میں ویک کے ماتم ملن خوش ہونا نا ایڈی خوشی ہوندی ہے یقین جان اللہ جاندہ ہے ایڈی خوشی ہوندی ہے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے میں آنا یا اللہ اور برکت ہے کی خیال میں یا اللہ اور برکت پا انہاں تھوڑا جا اور اتاں چک کے مارن دی توفیق دے اینج مار دے ہونا پھر تو میں آکھاں واہ ماں امی عائشہ تیری عظمت تے قربان جائیے واہ صدیق عمر عثمان توڑی کرامت تے قربان جائیے ہجے بھی پھٹ دا ودا ہے اس سینے نو پھٹ دا ہے کس سینے نو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ جڑا میاں شاید الزام لاندہ ہے اللہ ان دنیا تے لعنت باندہ ہے اور دعا کرو پھر آگ دے ہوتے کھلو کے کہیں آگ دے انگارے آتے خوشاب دیٹا کچھ نہیں ہوندہ سرگودے بھی کچھ نہیں ہوندہ کراچی ہو جاتے حیدرآباد آگ دے ہوتے کھلو کے آگ دے انگارے ہوندے تے ہوتے لنگ رہے ہوندے نالے ماتم کیتی جا رہے ہیں میں آنا یا اللہ سانتے تو دنیا جو بھی کہا چھڑے آگ تے نے حضور دے زمانے جو حضور کچھ لوگ وضو پہ کریں دے آئے نا تے انہوں نے پیران دیا ایڑیاں خوشک آئیاں جلدی جلدی وضو کیتے نا تے ایڑی خوشک رہ گئی حضور نے ویکھیا تے فرمایا انہاں ایڑیاں نو آگے ایڑیاں آگے چن ہلاکت ہے جن جڑے وضو خوشک ہیں جڑے وضو بھی تھوڑی جیاں خوشک رہ ہوا جان انہاں واسطے آگے تے جڑا پورا پیر نہ دھوے آگ دے اٹھے اس صحابہ دے بغض دی علامت آپ نے فرمایا وین نہیں پانے کتنے کھرے لوگ آئے اور خاتون بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے وین نہیں پانے تے وین حرام نے توڑے اسلام اندر دین اندر شریعت اندر جے میری سہیلی روئی آئی تے او دے واسطے میں اگر اتھار لانا ہوئے فرمایا نہیں فرمایا پھر کلمہ پڑھن تو پہلے تسی چند لمحات اتھے میرا انتظار کرو میں ہونے ہو کہ اس سہیلی دستے آوانا فرمایا جا دس
حضور انتظار اندر نے عورت گئی ہے جہاں سہیلی دا بوا کھڑکایا دروازہ کھڑکایا سہیلی دروازے دے ہاں جی تو کیویں اس وقت اس کہ میں مسلمان ہون لگی ہاں تے حضور نے ساڑے نبی نے وہن پان تو کیتا ہے منع تے تیرا میرا وہ گل چل دی پئی آئی تے جے تو ادھار لینا ہوئے جے رواونا ہوئے تے آج جی کرا لے میں تیرے اگلے پچھلے جیندیں رو دینی ہاں لیکن میں تیرا کال کوئی مر جائے تے میں نیوں وین پانے کیوں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ہون میں جڑی خواتین مکان جاندی مکان نا کیڑا سونا چون کے رکھے ہوئے نے اسی با مکان جا رہی ہیں ساری رل گئے نا محلے دیاں پنڈ دیاں باسی بہندے پہ اس محلے مکان میں آگے کی جا رہی ہے جڑے مکان جا رہی کی مکان جا رہی ہو ایک تک یہ موقع ہے جانے جڑے پیچھے کوئی شے چھوڑ گئے ہو اسی مکان جا رہی ہے تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کرتا ہے سنے کیوں جی مکان بس سارے راہ لوگوں نے گونگلو تے پٹ دیاں تے مولیاں پٹ دیاں تے گنے چوپ دیاں اتھے جدو جانیاں نیڑے ہی جا کے ہس دیاں تے گلاں کر دیاں تے غیبت تے چغلی جدو فوت کے لگ گھر نیڑے آندھا اللہ کنال دوپٹا بان کے ہائے ہو تو نہ مریا میں مر جانا میں تن ایڈا غم لگا پیچھے گونگلو کھاندی آندھی بدبخت بھئی ایڈا تن غم لگا ایڈا تن دکھ لگا ایڈا مطلب ہے دکھ کوئی نہیں من ضرب الخدود و شق الجیوب نبی علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانے عورت کی آندھی ہے محبوب جی جے وین نہیں پانے تے میں اپنی سہیلی نو 10 کے واپس آئیے وین نہیں پائے کلمہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی بولو اپنی مرضی نہیں ہو سکتی جدہ کلمہ پڑھیند ہے او دے آنکھیں لگیند ہے جدہ کلمہ پڑھیند ہے او دے پچھے چلیند ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا لوگوں پیغمبر دی مخالفت نہیں ہو سکتی ہر سنت دی پیروی لازم سنت دی اتباع لازم میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے امر آ جائے حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی جڑی آیت مبارکہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں ذرا شان نزول تے غور کیجئے نبی علیہ السلام دے پھپھو دی بیٹی ہے یہ دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی علیہ السلام نو پھپھو نے فرمایا محبوب جی میری بیٹی زینب جوان ہو گئی ہے دے کو رشتہ دا انتظام کر دیو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا او میری پھپھو دی بیٹی زینب بھی کولے فرمایا تساں فرمایا سی میری بیٹی جوان رشتہ کرا دو میں تواڈی بیٹی زینب نے رشتہ پسند کیتا ہے فرمایا قادا فرمایا میرا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو زینب ماں تے چوپ رہی تے زینب بول پی کہنے لگی یا رسول اللہ او جڑا توڑا غلام ہے فرمایا ہاں تے یا رسول اللہ کوئی کوفدہ کوئی خاندان دا قبیلے دا تو خیال رکھا ہو نا میں قریشی خاندان دی ہاشمی خاندان دی اچھی خاندان دی تے او اے غلام تے میرا او دا سٹیٹس ملدا نہیں میرا او دا نکاح کیویں ہو سکتا ہے فرمایا زینب میرا حکم ہے حکم ہے میرا فرمایا محبوب جی ہر حکم سے رکھاں لیکن ایدے وچ تھوڑی جی مہربانی کرو گنجائش کٹو میرا ذہنی مندہ میں قریشی خاندان دیا وہ غلام ہے فرمایا زینب میرا حکم ہے یا رسول اللہ سارے حکم توڑے سارا کانتے لیکن ایس گالے تھوڑی جی نجی معاملہ ہے گھر دا معاملہ ہے زندگی گزارنی ہے ایدے وچ تھوڑی جی نرمی کرو فرمایا زینب میرا حکم ہے جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حکم ہے زینب آدھی محبوب جی جیتے ہوئے حکم تے گالے وے کے ذہن تے نہیں مندہ تے تسی مہربانی کرو میرا نہیں ذہن مندہ ایدی گنجائش کردو حکم ہو سی لیکن گنجائش کردو میرا نہیں ذہن مندہ اسی ویلے جبریل آگے
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ محبوب جی زینب نو کہہ دیو جے توڑا ذہن نہیں مندہ تے رب توڑا آسمان تے ایمان قبول نہیں کردہ. توحید کا مسئلہ نہیں ہے، توحید اور شرک کا معاملہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف نجی اپنے گھریلو زندگی کا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا تیرا نکاح میرے غلام سے ہوئے گا. یا رسول اللہ ذہن نہیں مندہ. رب نے فرمایا یہ ذہن نہیں مندہ تے ساساں تیرے ایمان ہی قبول نہیں کر دی. زینب نے فرمایا محبوب جی اینج گل ہے نا تو پھر نکاح پڑھا دو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ذہن نہیں قبول. ہن آکھو نا باجی ماں جی وہ ساڑا ذہن نہیں مندہ. ویکھو نا جی ہے ہن بندہ جو فوت ہو گیا تے وہ تے 70 تے پھوڑی تے بیٹھیاں تے اتے ہن سارے آئے ہوئے برادری آئے ہوئے قوم قبیل آئے تو ساری ساڑی برادری دوجی ہے. میں کہ تواڈی ساری زندگی دوجی ہی رہی ہے، کدی نہیں اپنی ہوئی، دوجی ہی رہی ہے تواڈی. 10 سال پہلے بھی دوجی آئی تھی، اس تو 10 سال پچھے بھی دوجی آئی. تسی دوجے ہی رہے ہوئے ساری زندگی. یعنی وہ پھر ساڑھے مسلک تے نہیں تھے، وہ پھر ہاتھ چک دیں تے دعا کر دیں. اسی پھر کی کریے؟ میں کہ وہ کی کر دیں؟ یعنی وہ تے دعا کر دیں. میں کہ وہ کیوں کر دیں؟ یعنی وہ اہل حدیث نہیں. تو میں کہ اہل حدیث نہیں، وہ پھر کیوں کر دیں؟ یعنی وہ بس کر دیں انہوں دا مسلک ہے. میں کہ انہوں دا مسلک ہے جی. میں کہ بے مسلکہ تو ہی رہ گئے ہیں. تو آنا جی انہوں دا مسلک ہے، تو بے مسلک ہے. وہ رسم تے عمل کر دیں تے تو سنت نال کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ بدعت تے پکن تے تو محمدی سنت تے کچا ہویا کھڑا ہے. جانے جی وہ بندہ کی کرے جی؟ بندہ جو ویندہ نا جی وہ تے ویک ہونا کچے کچے ہونے ویک اٹھ دے. توجہ ہے ایک ویندہ پہلے توجہ ہے نہیں بزرگا نہیں ہے بچے نہ پیٹی آئی دے جڑا ہے وہ بزرگ تھے آپنے. تسی بھی میں لگتا کیڑی بات دے میں توڑا بھی پتا ہے. ہن ذرا سنو ایک بندہ آدھا جی اتھے جی بندہ ونجے فیتے تے. میں کہا جی فیتے تے فیتے ہی سے دیں دے ہو فیتے تے اتھے جی ونجے کلام پڑھن گیا تے فیتے تے ونجے. میں کہا پھر جانے اتھے بندہ نہ کرے تو بندہ کی کرے؟ وہ سارے وین دے ساڑھے حل ہوں پورے بندے جو کرن سارے تے میں ایک ویج نکر تے بیٹھو میں نہ کر سکوں سارے میرے لویک سن. تے میں کہا تو انہاں تو پہلے تو انہاں لویکنا شروع کر دے. تیری اکھاں کوئی نہیں، تو انہاں لویک. جدہ ابا فوت ہویا، جدہ بھرا فوت ہویا، جدہ رشتہ دار فوت ہویا، تو وہ دے لویک. ماشاءاللہ ہوں نعرہ شرع مارو. کوئی نہیں توڑا جی نعرہ نورہ مارا نہ رہ گیا. توجہ ہے ہن توجہ میرے حال. میں کہ تو وہ دے ویکھنا شروع کر دے. وہ ہن تیرا ویکھ سی تو وہ دے ویکھ. جانے پھر میں کہ پھر تو ویکھی جا جدہ فوت ہوئے تو وہ دے ویکھی جا. جانے پھر میں کہ تو ویکھی جا. پھر کی ہوندہ تو ویکھی جا. جانے کنی دیر میں کہ بس ویکھی جا. وہ پھوڑی تے بیٹھا ہے تو جا تو دا ابا فوت ہے تو جا کے بے کے کلمات تزیت کہے کلمات تزیت کہہ کے بے جا بے کے ادھر ویکھڑ لگ. یعنی پھر میں کہ اس جو تیرے حال ویکھنا تو پہلے ویکھنا شروع کر. یعنی پھر میں کہ پھر ویکھی جا ایویں ویکھی جا. یعنی پھر میں کہ پھر بس دوستوں ویکھی جا. یعنی پھر میں کہ پھر وہ پوچھی با میرے حال کیوں وینا ہے. یعنی پھر میں کہ پھر تو دس با میں کیڑے ویلے لائے بیٹھا ہے تجھے کی کر دے ہو؟ ایک ہوندہ ہے پھر آدھا کلام دو جاندہ پھر کلام ایک کی کر دے پہ ہو؟ میں پہلی باری ویکھیا کی کر رہے ہو؟ وہ پھر یعنی پھر میں کہ پھر وہ آکسی با تو کیوں نہیں کردہ؟ یعنی پھر میں کیا کہ میں تو میں کہولو جا کہ میں اہل حدیث میں اہل حدیث. وہ ان پوچھی تو کیوں نہیں کرتا؟ تو کہ میں اہل حدیث. وہ پوچھی با اہل حدیث کون ہوندہ ہے؟ اسا کہا جیڑا حدیث سے عمل کرے. حدیث کوئی نہیں ایسی بیٹھے حدیث تو دے دے ایسی شروع کر دینا.
وہ سنت کمپرومائز کیتی کھلوتا ہے، سنت نو چھڑی بیٹھا ہے، بدعت تے کھڑا ہے تو سنت ہے شرما رہے سینہ تان کے بیٹھ. اس کو تے دلیل کوئی نہیں، تیرے کو تے دلیل ہے، وہ دنیا کے ساتھ کھڑا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہے، تیرا وہ دا جوڑ ہی کوئی نہیں. وہ دنیا دے رسم نال کھڑا ہے، تو پتہ کتے کھڑا ہے؟ کاش تو انہیں پتہ لگ جائے کہ تُسے کھڑے کتے ہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ جنہوں اللہ گواہ ہے، وہ ساڑھے علاقے جنہیں ایک گودج ایم پی او دی ہمشیرہ فوت ہوئی. تو میں تذیت رور گیا، جو تذیت نے گئے تھے کہ وہ دے کول کئی ایم پی اے تھے، کئی ایک دو وزیر تھے، کوئی ڈی سی تھے، اس طرح کوئی افسر آئے بیٹھے. میں جا کے ملیا تھے، تذیتی کلمات کہہ کے بہ گیا. انجوی نہ کیا اللہ بخشے، اللہ بخشے. یہ بڑی عادت ہوتی بندے دی. ہمیں جا کے جیڑے دی گل کریں جی وہ فوت ہو گئے جی اللہ بخشے. میں کہ اللہ کیوں بخشے؟ بخشے تے تاں جی مواعد ہوئے تھے، ایویں بخشے ایڈا بخشا سوکھا ہے. لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں معاف کرنا اس نے شرک والے. بس وہ کلمات کہہ جڑے وہ دے لائق کہ اللہ دا امر وہ فوت ہو گیا، تو انہوں اللہ صبر دے، تو اڑے تے مصیبت دکھ پریشانی آئی ہے، تے جو اللہ بخشے دے لائق ہے تے کہے اللہ وہ دی مغفرت کرے، وہ دی قبر روشن کرے. تے جو بخشے دے لائق نہیں تے تم بخشے ایویں شروع ہو گئے، تو بہ جا. اور سارے جڑے وہ دو چار ایم پی آئے یا ایم این اے آئے کوئی افسر ہے، وہ سارے وہ دل ویکھن بھئی یہ آیا ہے، اسی آیا کلام پڑھیا، دوجہ آیا کلام پڑھیا، یہ آیا دے بنی کون ہے؟ وہ آدھا جی یہ کون ہے ناظرت؟ ہولی جو پتہ کیا نا اہل حدیث ہولی جنہوں نے کہانے جنا میں دے اس پاس سے بیٹھا سا اہل حدیث. اچھا ہونا کہ ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. سب تو بڑی شان ہے چپ رہو، یہ اہل حدیث ہے. اور کی چاہیے تھا تو یہ اہل حدیث ہے. گجرالے کے دوست کو لسی بیٹھا سا تذیت بھائی فوت ہے، تذیت واسطے بیٹھے نوہ اہل حدیث کچھ سال ہوئے حاصل تذیت واسطے گئے بیٹھے. اتو ایم میں نے آگے گجرالے انہیں کہ کلام پڑھو، تو پتہ کیا تھا نوہ اہل حدیث آندھا ہاتھ تھلے کرو. ساڑھے خطیب بیٹھے یہ انہوں جائد نہیں سمجھے، سنت کوئی نہیں. وہ پتہ کیا تھا؟ ہاں میں نے بھی پتہ ہے سنت کوئی نہیں. انہیں بھی ہاتھ تھلے کر لے، کچھ بھی نہیں ہویا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سنت سنت نو جانو، سنت یمیت نو جانو. سنت ہی زندگی ہے، سنت ہی نجات ہے، سنت ہی بخشش ہے، سنت ہی مغفرت ہے، سنت ہی جنت ہے. یہ سنت چھوڑ دیتی سمجھو وَالطَّارِقُ لِسُنَّتِ. نبی علیہ السلام نما 6 بندے جنہوں تھے اللہ بھی لعنت کردہ، میں محمد بھی لعنت کرنا. انہاں 6 بندے اج آخری وڈا چوٹی دا لعنتی کیڑا ہے وَالطَّارِقُ لِسُنَّتِ. جڑا میری سنت چھوڑ دیندہ، سنت نو نہیں چھڑنا. سنت سنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود نے. ایک بندہ کے سوال کردہ عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کول بیٹھا ہوا اور بندے بھی بیٹھے سن. اے امام مالک رحمت اللہ علیہ، اے وضو دے دوران پیران دی انگلیاں درمیان خلال کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی ضروری نہیں. انج پیر دھونے نے، دھونے دے دوران اگر بندہ سمجھدا ہے کہ میرے پیران دی انگلیاں درمیان پانی نہیں پہنچا، کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوئے تے بندہ پانی پھیر لوے، انگلی پھیر لوے. لیکن سنت کوئی نہیں، ضروری کوئی نہیں، لازم کوئی نہیں. یہ سوال کرنے والا سوال کر کے اٹھ گئے. عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ فرماندے جدوں بندے چلے گئے تھوڑے جے بندے رہ گئے، میں قریب ہو کے امام مالک رحمت اللہ عنہ عرض کیتا ہے امام صاحب تھوڑے کو بندے نے مسئلہ پوچھے ہے، تو سب فرمایا سنت کوئی نہیں، طریقہ کوئی نہیں، ضروری کوئی نہیں، لازم کوئی نہیں.
وَإِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ ساڑھے کول دستے بارے پیغمبر دی سنت ہے، پیغمبر دا طریق ہے۔ فرما دسو کہ نبی علیہ السلام نے اس جناب چھوٹی انگلی دے نال پیران دیاں انگلیاں درمیان خلال کیتا کرتے سن، اے تے سنت ہے۔ جدوں با سند حدیث سنیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی ویلے فرمایا کہ آج تو بعد یہ مسئلہ میرے علم کو نہیں، آج تو بعد عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ فرمان اس دن تو بعد جدوں بھی کوئی مسئلہ پوچھے یا امام مالک وضو کرنا تے اس انگلی نال او خلال کر کے آندے آئے کہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، سنت بس سنت ہے جی، یہ چھوٹی سنت ہے، بڑی سنت ہے جی، ہاتھ ایتھے بان لو جی، ایتھے بان لو جی، ایتھے بان لو جتے مرضی بان لو۔ میں کتے بنی جانے جتے مرضی بان لو، میں کتے بننے جانے جتے مرضی بان لو، میں کتے جانے جتے، میں کہ بننے تے آنے کتے بنی جانے جتے بان لو، تو میں کہ جتے جانے جیت، میں کہ ایتھے تے بدے ہوئے جانے نہیں اتھے بھی ٹھیک ہے جتے بان لو، میں کہ ایتھے جانے اتھے بھی ٹھیک ہے، میں کہ ایتھے جانے اتھے بھی ٹھیک ہے، تو میں کہ جی چھاڑ دی جانے یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں کہ جی اینج کر لئیے مگر پیچھا تو پھر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوندہ ہے سامنے سارے پاسے بان لے انہوں پیچھے شروع کر دو ہاتھ باننے رولا پہ گا جتے بھی بان لو، جتے کی ہوندہ ہے جتے بان لو کتے بان لو، میں کہ لے جاؤ جتھا تے کتھا اپنے گھر لے جاؤ، نہ جتھا ہے نہ کتھا ہے، بس صرف اتھے جتے مصطفیٰ نے بننے، بس جتے بان لو تو کتے بان لو، اسا اتھے بننے جتے مصطفیٰ نے بننے۔ حضرت سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ ناف تو تھلے بنن میں کہ ہور جنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناف تو تھلے بنن میں کہ ہور جنے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا با ایتھے بن لو جیتھے بن لو، میں کہ حضور کے تھے بن جنے سینے دے بنن میں کہ بس چپ کرو زبان بند کرو، بس اتھے بنو جیتھے حضور نے بنن، بس سارا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو، مصطفیٰ کی سنت دوسری طرف کھڑی ہو۔ زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نا بادشاہ وقت ہم ایک جوڑا جا رہی، ایک عورت جا رہی، ایک مرد جا رہی، عورت بڑی خوبصورت ہے، بادشاہ دی نظر پہ ہو سکے ایس عورت نال میں نکاح کرنا۔ انہاں کہا بھئی کواری نہیں اس دی شادی شدہ ہے، شور بھی ادھر نال ہے، ہو سکے تو شور نو بلاؤ، انہوں کہا تو چھڑ میں ادھر نکاح کرنا۔ انہوں کہا میں نہیں چھڑ دا، انہوں کہا نہیں چھڑ دا تو جبری طلاق لے لو۔ میں کوئی سیانہ ہو گیا تھے توجہ ہے، میں کہ سیانہ ہو گیا تھے وہ آکھا میں نکاح نہیں کرنا، میں ویسے دم کرانا ہے، اندر لے کے بس کھیل کر لے بیا تو ان سمجھ میں لگتا ہے 2 بجے آوڑے اندر لگا بنجا ابا تو منیکہ صاحب بار بہت ہے، میں اندر جا کے پوچھنا ہے تو طویز شویز لینا وروینے واپسی تیری ہے یا میری ہے، بدبخت نہ ہوتا لیڈر بڑائی پھر دیں توجہ ہے۔ میں نے پتا ہے تو اسی میں قیدی نمبر 804 دے بڑے دیوانے ہو، میں نے پورا پتا ہے تسلی پوری جان کے میں چھیڑے ہیں توڑے نمک تھوڑا جا سٹے ہے وہ پتہ لگے۔ میں ایک جگہ دے گیا نا دعا کرو اللہ تعالیٰ 804 قیدی جلدی گھر لے آوے، اچھی آمین ہوئی۔ میں کہا میں یہی ویکھنا چاہتا ہوں کتنے سارے بیٹھے ہو، سمجھ آگئی۔ پھر میں کہا دعا کرو اللہ ایڈا چھیتی لے آوے تو گھر ونجو تو آیا بیٹھو، یعنی ساڑھے گھر کیوں آوے؟ میں کہا چلو اپنے گھر صحیح کتے تو بدبخت آسی صحیح، چلو دعا کرو اللہ جلدی لے آوے۔ آگ دے آمین کوئی مسئلہ نہیں پر جار کو جائے۔ بادشاہ دا دل آ گیا عورت، اس کہا بھائی سنو طلاق دے، اس کہا میں نہیں دینی، اس کہا جبری لو طلاق تے عدت گزارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ پھر تو ان سمجھ کو نہیں آئی، اس کہا لو طلاق دے کولو تو نکاح کرنا ہے دے نال۔ انہاں کہا مولوی بڑے سخت ہیں دے علماء بڑے سخت ہیں دے فتوہ لے، اس کہا مولوی نے بلاؤ، علماء انہوں نے سارے نے بلا لیا۔ انہیں ایک بندن کو لایا، انہاں کہا جتن توں وڈا ہے تین فتوہ دے سکنا ہے، اس عورت نے بادشاہ دل آ گیا تھے اگر زبردستی طلاق لے لی تو نکاح ہو سکتا ہے۔ انہیں کہ جی میں نے کی لفظی ہو سکتا توں چیف جسٹس ہو سکتا میں راتی لال کتاب ہے نہ پھر انہیں راتی کتاب کھڑی، انہیں آکھے با جی رات تو رات رابطہ کی دا بادشاہ سلامت نہ وہ مسئلہ لب گیا تجھے کر لو نکاح، تے میں نے پہلے چیف جسٹس بناؤ، وہ حجے تک قاضی
وہ تو بن گیا چیف جسٹس، پورے ملک دے مولوی ایک پاس ہے، ایک اللہ وقت کا امام مالک ایک اللہ ایک پاس کھڑا ہے، تو سر بہندے ہو، کسرت بہندے ہو۔ حضور فرماتے ہیں صحیح البخاری دی حدیث ہے، ایک بندہ 100 اٹھ پالتا ہے، سواری دے ویلے ایک بھی چڑھن دے لائق نہیں ہوتا تو انہیں 100 اٹھن دا کی فائدہ ہے؟ سر نہ گنے کرو، معیار ویکھیا کرو۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ نبی ہو سن جن نال ایک ایک امتی ہو سی، کچھ نبی اے ہو جے ہو سن جن نال ایک امتی بھی نہ ہو سی۔ گئے واز کیتا، تبلیغ کیتی، کوئی بندہ ایمان نہیں لے آیا، نبی کامیاب ہے، معیار رکھ۔ اے کی ہوندے ہوا ویک کے کثرت ویک کے سر ویک کے بندہ پھر جائے۔ یہ کوئی معمولی سننا تے ہاتھ سینے تے بننا تے اچھی آمین کہڑا۔ اے بیٹے نا علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب اے قید بات تشریف لان تو پہلے جھاوریاں رہن پوچھو کہ آمین دی وجہ تو جھاوریاں ہی مسجد نہیں قائم ہوئی، آمین دی وجہ تو ہی داڑھی نہیں پٹی گئی، اتھے بزرگاں داڑھی شہید کر کے وال پٹے گئے کہ تی اچھی آمین نہیں آکھ جس مسجد خطیب رہے۔ اسی داڑیاں شہید کروائیاں تے ہون تو سی آندے ہو جتھے بن لو پتر لگنے ہو، جتھے بن لئی اسی اتھے بن سان جتھے مصطفیٰ نے بننے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عصمت سنت، جتھے جانے بن لو کہتے بن لو۔ اگلے سال سوچاں گے با کہتے بننا، فی الحال تو تھے بننا جتھے حضور نے بنے انشاءاللہ۔ اسی تے جینا ہے تے اسی تے مرنا ہے۔ کی خیال ہے؟ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مسلط نہیں، کوئی مدانت نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ اہل حدیث کا جینا بھی سنت کے لیے، مرنا بھی سنت کے لیے۔ ظرف الیدین تے مسجدہ بنائی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیتے ہیں، ہاتھ شال کروائے کہ ہون جانے چھاڑ دے ہو جانے کون آئی ضروری، ہون پتہ لگا ہون توڑ دے وہی آئی۔ اولاد غیر اولاد مسئلہ کر لو تامی ٹھیک ہے، نہ کرو تامی ٹھیک ہے۔ ایک مولوی پتہ کیا آندہ وہ آندہ ہے نبی پاک دیا ساریاں سنتا، ایڈی مٹھی گل تو زمانہ چ نہیں سنی ہونی۔ اللہ پاک نے یہ نبی پاک کی ساری سنتے ہیں، حضور نے اس یہاں بھی ہاتھ باندھے ہیں، حضور نے یہاں بھی باندھے ہیں، حضور نے یہاں بھی باندھے ہیں، حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ اللہ چاہتا تھا حضور کی ساری سنتیں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرقے بنا دیے، کسی نے کسی سنت کو بنا لیا، کسی نے سنت کو بنا لیا، کسی نے کسی کو سنت کو بنا لیا۔ اللہ نے گروہ بنا دیا، اس نے ادھر والی سنت قائم رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو بنا دیا، اس نے یہ سنت قائم کر لی، ایک گروہ بنا دیا، اس نے یہ سنت قائم کر لی، ایک گروہ بنا دیا یہ سنت۔ یہ حضور کی ساری سنتے ہیں اللہ نے زندہ رکھ لی۔ بندہ آندہ وقت اینج دی تفسیر تے ایسا کدے سنی نہیں۔ میں اگر تو نہیں سنی تو میرے کو سنو۔ ہاتھ چھوڑ کے ایک گروہ جنہ نماز پڑھتا ہے، میں کہ جی جنہ حضور کی سنت اللہ تعالیٰ نے بنایا با تسی یہ سنت قائم رکھیا ہے۔ میں کہ نال اللہ یہ بھی دسیا ہے بس صدیق نو گالیاں دین دے رویا ہے۔ تو صدیق نو گالیاں دیو تسی نہ عمر تے عثمان تے علی پاک دی توہین کرو تے امیر معاویہ رضی اللہ دی توہین کرو، صحابہ دی توہین کرو، تو بس ایک سنت زندہ رکھو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دے رہو تاکہ میری سنت نبی دی محفوظ رہے۔ جانے اللہ نے بنایا ہے اتباع چھوڑ کے پڑھو تاکہ حضور دی سنت زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق نو خلیفہ بلا فصل نہیں مندہ، صدیق نو آندہ ظلم کی تو انہیں فتح کھا گئے تے رب نے اس واسطے بنایا اس گروہ نو۔ ایک قبران دا سجدہ تے چڑھاوے پہ چڑھاندہ ہے رب نے اس واسطے بنایا ہے وہ ایتھے سنت زندہ رکھے جانے دی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں اللہ تعالیٰ نے سارے فرقے بنائے کہ اے سنت کوئی ایتھے بندہ کوئی ایتھے بندہ کوئی ایتھے بندہ جنسان اللہ نے ایتھے لایا میں تو انت جگی جگہ لایا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک گروہ کو حق پہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ محمد کی ہر سنت کو ہم محفوظ رکھیں، ہم رکھے ہوئے محفوظ۔ یہ نہیں ہے حضور کی سنت، یہ نہیں ہے حضور کی سنت، حضور کا یہی طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح البخاری میں یہی ہے کہ اپنے ہاتھ ذرا پر باندھے اور ابن خزیمہ میں ہاتھ سینے پر رکھے، بس یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ لوگ جانے بغلیں بہت رکھ دیا تھے، حضور فرما رفع دین کرو، بغلیں بہت رکھ دیا، میں کتھے جانے بغلیں بہت رکھ دیا ہے، میں کہ کیڑی جاتے جانے مکے پاکی مکے منافق ہونا،
جنہیں نہیں غلطی لگی مدینے سے میں کہ مدینے کون کچھیں بت رکھ دائی جنہیں سانتے کو نہیں پتا میں کہ بکی جان دے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ لوگ بغلوں میں بت رکھتے تھے اگرچہ بت ہوں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں اقبال بھی آکھ ہے بت کے دنہ ڈھاندیں لا الہ الا اللہ نا رفیع دین نال بہت ڈھاندے ہوندے تو جڑا نماز شروع کر لگا رفیع دین نے ادھر بہت ٹھہ گیا ایک بندہ جی رفیع دین ایڈا ضروری ہے میں کہا بڑا ضروری ہے کتنا ضروری ہے میں کہ ایڈا ضروری ہے اتنے جن کتنا ضروری ہے میں کہ اتنا ضروری جن کتنا میں کہ اتنا ہون اتنا تو تاں دساں جی کتنا دسے دے میں کہ اتنا ضروری ہے جن کتنا میں کہ تسی نماز شروع کرو رفیع دین تو بغیر بندہ گیا نماز پڑھا اگے وہ تھوڑا جو جگہ خالی ہوندے بندے آندے جاؤ شاباش وہ آ رہا ہے واپس ویسے پہنچ کے گیا جو نماز شروع کیا آکھنا ہے اللہ اکبر شروع ہو گئی نماز نہیں اللہ اکبر اتنا ضروری ہے کہ اس تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی شروع ہو گئی نماز رفیع دین کے ساتھ اللہ نے نماز شروع ہی کس تو کروائی ہے اچھی بولو رفیع دین جنے یہ ضروری ہے میں کہ اگلا بھی ضروری ہے اور رکوع والا بھی ضروری ہے جنے یہ تے فرض ہے میں کہ وہ بھی فرض ہے جنے یہ سنت ہے میں کہ وہ بھی سنت ہے جنے یہ مستحب ہے میں کہ وہ بھی مستحب ہے جنے اس تو بغیر نماز ہو جاندی ہے میں کہ اس تو بغیر بھی ہو جاندی ہے جنے کی کریے میں کہ وہ چھڑ دینا تو یہ چھڑ دے جنے نہیں یہ تو نہیں چھڑیا جا سکتا میں کہ وہ بھی نہیں چھڑیا جا سکتا جنے ضروری ہے میں کہ وہ بھی ضروری ہے جنے بخاری جے میں کہ وہ بھی بخاری جے جنے اے رسول پاک نے ہمیشہ کیتا ہے میں کہ وہ بھی حضور نے ہمیشہ کیتا ہے جڑا لفظ نہ لے ثابت ہے انہاں لفظ نہ لو ثابت ہے جنہیں سیغے نہ لے ثابت ہے انہاں سیغے نہ لو ثابت ہے میں دس دے صحیح نہ کیڑا وہ وکھرا لفظ ہے جڑا رکوع والے واسطے نہیں اور اس واسطے ہے جی دی وجہ تسی انہوں ہمیشہ آندے ہو کہ اوہی لفظ میں او دے واسطے نہ دکھاواں تے کبھی ممبر مصطفیٰ تے نہیں جاواں گا وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے وہ بھی حضور نے ہمیشہ کیا ہے یہ بھی حضور نے ہمیشہ کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا رفیع دین نہ کرے آئے انہوں ویک کے کنکریاں مار گئے پڑھئے جو دے رفیع دین صحابی کنکریاں پہ مار دائے آندھے نہیں اولا غیر اولا کر لو تامی ٹھیک ہے نہ کرو تامی ٹھیک ہے میں دسو تو نے اختیار کس دیتا ہے گل کرندہ حضور دی حدیث تو بعد سنت ثابت ہو جان تو بعد کر لو نہ کرو یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے حضور کی سنت کو چھوڑنے کا نہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے کس نے کہا ہے کہ یہ نہیں کر لو تامی ٹھیک ہے نہ کرو کرنا ہی ٹھیک ہے کرنا ہی سنت میں بھی ٹھیک ہوں میں ہی ٹھیک ہوں یہ نہ کہو میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے نہیں قرآن اور حدیث ہی ٹھیک ہے اور یہی ٹھیک ہے کیا خیال ہے یہی مسلک یہی منہج یہی عقیدہ ٹھیک ہے بس حضور نے کی فرمایا کہ 73 فرقے بن سن 72 جنمی ہو سن ایک ٹھیک ہو سی کیڑا جس تے میں اور میرے صحابان بس ایک ہی ٹھیک ہے کیوں حضرت قصوری صاحب ایک ہی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سن منطق پڑھان دے ہو سن فلسفہ سمجھان لگے ہو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہوتا ہے حق ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے یہی ٹھیک ہے کہ حضور نے ایسے نماز پڑھی رفیع دین کے ساتھ پڑھی اسے کتنی بار ہے اسا قرآن تے ہاتھ رکھیا ہے تو بیت اللہ تے وچ اسا کیا بیت اللہ کے خلاف پکڑ کے آنے کہ حضور نے رفیع دین تے بغیر کدے نماز نہیں پڑھی پورے اجتماع جنہوں شک کے آئے اس پر علف اٹھایا حضرت قصوری صاحب نے کئی بار تقریر چ علف اٹھایا کہاں ہے وہ طریقہ کار حضور کا پورے اجتماع کلی دعوت ہے میں اپنی آخرت نو اپنی قبر نو اپنی حشر نو اپنی جنت نو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوا اور جہنم دے عذاب دی پوری طرح گائی تو بعد کہہ رہا ہوا قبر دی تاریکی اور اندھیرے تے روشنی سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوا
قرآن پاک کا ہو تو ہاتھ پھڑ کے آ سکنا، بیت اللہ کا ہو تو غلاف کعبہ پکڑ کے آ سکنا، کہ حضور نے کدے بھی رکوع رفع دین تو بغیر نہیں کیتا۔ سنیڈا یقین ہے جی میں ماں اور باپ دے یقین ہے، محمد دی سنت دی یقین ہے، جی میں قرآن اور جھن کوئی شک نہیں، میں رفع الیدین دے سنت ہونے کوئی شک نہیں۔ یہ کوئی سنت معمولی شے، کوئی سنت عام چیز ہے کہ چھاڑ دیا جائے، آخر والبات لے آنا۔ پتہ ہے سنت نو کیوں میں منیندہ ہے؟ ایک حدیث سے بات کرتا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ جی محبوب جی، حنین والے پاسے پہاڑی تو اس پاسے دور ہیں، دوسرے پاسے حنین ہے، درمیانی پہاڑی ہے۔ فرمایا رات نو کتے حنین والے کٹھے ہو کے ساڑے دے حملہ نہ کر دیں، کوئی تواڈے چو بندہ ہے جڑا جا پیرا دے وے؟ سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی میں جانا۔ فرمایا آ جاؤ اے انس، لے آؤ اپنی سواری، اپنا گھوڑا لے آؤ۔ حضرت انس فرماندے ہیں میں گیا، میں گھوڑا لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھوڑے پر سوار ہو جا، چڑھ جا اس گھوڑے پر۔ پھر غور کرنا مٹھا ٹوانا دوستوں، خوشاب دے دوستوں، اس گھوڑے پر سوار ہو جا، جا کے پہاڑی ہوتے کھڑیا رہے اور پیرا دے، اور تاکہ ادھروں کوئی حالات واقعات تو آگائی۔ جی محبوب جی ٹھیک ہے، فرمایا انج کر گھوڑے تے سوار ہو جا۔ پھر غور کرو حضور کی فرماندے ہیں گھوڑے تے سوار ہو جا، چڑھ جا گھوڑے تے جا کے پیرا۔ سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چڑھ گیا گھوڑے تے گیا، اس پہاڑ دے اوپر چڑھ گیا۔ ادھی رات دا جدوں وقت ہویا ہے ادوں میں نو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، میں کیا گھوڑے تو نیچے اتر جاواں، کیونکہ مقصد ہے کہ دوجے پاسوں حالات تو آگاہی رہنا، کوئی خطرہ ہوئے تے فوری نبی پاک نو اطلاع کرنا۔ میں اگر پہاڑی ہوتے چڑھیا رواں، پھرتا رواں، ٹھہلتا رواں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی تے کم بھی ہو جائے گا، تھوڑا جا سستان لی آرام کریں، میں گھوڑے تو اتر جانا تاکہ نظر بھی رہے، کیونکہ میں اونچی جگہ تھے وہاں جیڑا کم گھوڑے تے ہو رہا ہے وہ کم ویسے زمین تے اگر میں پہاڑی ہوتے ٹرتا رہا تے تامی ہو سکتا ہے۔ میں گھوڑے تو اترن لگا، خیال آیا اے انس، نبی پاک نے فرمایا گھوڑے تے سوار ہو جا، اترن دا ذکر تے حدیث وچ کوئی نہیں۔ حضور نے تو کوئی نہیں فرمایا جا کہ اتر جا تے اتھ جا چلا جا تے پہنچ جا تے اتر جاویں، اترن دا ذکر حضور نے فرمایا چڑھ جا، اترن دا ذکر حدیث وچ کوئی نہیں کہ اترن نال نافرمانی نہ ہو جائے۔ ساری رات گھوڑے دی کانٹ تے ہی رہے۔ سویر ہوئی نبی علیہ السلام نماز فجر لے تشریف لے آئے، خیمہ ایک مسجد واسطے مختص سی، او دے اندر نماز واسطے تشریف لے آئے، آپ نے سنت ادا فرمائی، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی کوئی ہے خبر؟ انس دی نہیں محبوب جی کوئی خبر نہیں، واپس آئے نہیں آئے؟ اچھا آؤ پھر نماز پڑھی، آپ نماز جماعت کروائی، سلام پھریا، فرمایا خوشخبری ہے تو انہوں انس بخیر وفیت واپس آ رہے، وہی آئی اسمان تو خبر آئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے ادھر روشنی ہو رہی، ادھر حضرت انس آ رہے ہیں، گھوڑے ہوتے سوار جدوں حضور کو لا کے اترے تھے، آپ نے فرمایا اے انس جی محبوب جی خیر خریت نہ لائے ہو؟ جی محبوب جی خیر وفیت نال، حرکات دشمندیاں ویندے رہے ہو؟ جی محبوب جی سارے حالات تو آگاہی لے کر کے آیا۔ فرمایا اچھا تھکتے نہیں نہ گئے؟ نہیں جی محبوب جی کوئی تھکاوٹ نہیں۔ فرمایا رات نو گھوڑے تو اتر گئے سنوتے پھر دے رہے سونا؟ نہیں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب جی تو سا فرمایا چڑھ جا، تساں فرمایا سوار ہو جا، اترن دا ذکر تساں فرمایا نہیں، میں تے ساری رات گھوڑے دے پوچھتے رہا۔ فرمایا انج منیوں میری بات، انج کیتیوں اطاعت، انہوں آندے نے اتباع، انہوں آندے نے پیروی۔ آپ نے فرمایا اے انس جی محبوب جی آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کریں پھر بھی میرا انس جنت جائے گا۔ انج منیندی یہ بات، انہوں آندے نے اتباع، حضور دی اتباع جناب اے اولاد اے خیر اولاد، چھوٹی سنت ہے وڈی سنت ہے، اس تو بغیر گزارا ہو جاندے، اس تو بغیر گزارا ہو جاندے۔ میں آنا جڑی چیز تو بغیر گزارا ہو جاندے، ہکے واری دس دے ہو ساریاں چھڑ دے بھی ہے، جنہ تو بغیر حج ہو جاندے وہ بھی چھڑ دینے ہیں، جنہ تو بغیر عمرہ ہو جاندے وہ بھی چھڑ دینے ہیں، جنہ تو بغیر روزہ ہو جاندے وہ بھی چھڑ دے ہو، جنہ تو بغیر نماز ہو جاندی وہ بھی چھڑ دے ہو۔ چھڑ دے جاؤ تے
جناب اسلام دے شجر نو اسلام دے درخت نو ٹونڈ کرتے جاؤ پھل توڑتے جاؤ پتے کھاندے جاؤ سنتاں چھڑتے جاؤ اسلام دا حسن رفع الیدین ہے اسلام دی حسن جمال پیغمبر دیاں سنتاں نے سنت نہ چھڑیا ہے جوانوں مر جاؤ لیکن سنت نہ چھڑنا دکھ اٹھاؤ لیکن سنت نہ چھڑنا مارا کھاؤ لیکن سنت نہ چھوڑنا مسلک اہل حدیث نامی سنت دفاع ہے سنت اشاعت ہے نبی علیہ السلام دی حدیث سنو المعجم الکبیر للطبرانی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مشکل وقت آئے گا مشکل وقت ہوئے گا میری سنت عمل کرنا مشکل ہو جائے گا وہی زمانہ آ گیا لگتا ہے وہی وقت آج جو کہے جویں نبی پاک نے فرمایا مشکل وقت آئے گا اور مشکل انداز دے اندر میری سنت عمل اتنا مشکل ہو جائے گا کتنا فرما جویں ہاتھ ہوتے اگ دنگارہ رکھنا مشکل ہوندہ ہے این سنت عمل مشکل ہو جائے گا محبوب جی پھر فرمایا جیڑا مشکل وقت اندر میری سنت عمل جاری رکھے اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے برابر سنت عمل دا ثواب عطا کرے گا سنت قائم رہنا ہے کہو انشاءاللہ سنت انہیں چھوڑنا ایک سنت ڈٹیا رہنا ہے انشاءاللہ لوگ کون کہ مغرب تو پہلے 2 نفل نہ پڑھو سنت قائم رہنا ہے لوگ کون کہ فجر دی سنت پڑھ کے نہ لیٹو سنت قائم رہنا ہے لوگ کون کہ حد جتے بن لو نہیں جتے نہیں اتھے جتے نبی علیہ السلام نے بننے حضور دا پچھو بات ختم ہو گئی تسی امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ امام ترمذی یا دیگر محدثین کرام سارے واجب الاحترام واجب الاکرام اللہ انہاں دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے یہ تے ہے انہاں دی شان انہاں دی عزت انہاں دا ادب انہاں دا احترام اکرام لیکن اسلام کنوان دن دین کنوان دن اتباع کنوان دن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما دے سامنے آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے فد پوچھیا گیا آپ نے فرمایا اللہ او دے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث ہے وہ کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے حدیث ہے لیکن سنے ابو بکر و عمر انج فرمایا کردے سن تسی آندے حدیث انج ابو بکر و عمر انج فرمایا کردے سن سنو اہل بیت کا پیغام سنو عبداللہ ابن عباس کا پیغام سنو صحابہ کرام کا منہج و مسلک غیرت حمیت انہوں غیرت آندن سنتی انہوں غیرت آندن سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت کی ہے فرماندن کہ میں حدیث پڑھنا تسی ابو بکر و عمر دا نام پیش کر دے ہو کہ دے ڈر جاؤ اسمان تو پتھران دی بارش نہ ہو جائے کروڑوں امام ابو حنیفہ کروڑوں امام احمد بن حنبل کروڑوں امام ترمذی اللہ دی قسم صدیق و عمر کی عظمت پر قربان ہے جوتے پر قربان ہے ان کا نام پیش کیا گیا فرمایا ابو بکر و عمر کو پیش کرتے ہو حدیث آ جانے کے بعد کہ پتھران دی بارش نہ ہو جائے تائیں دی بارش نہیں ہون رہی جانے حدیث ہے جانے امام صاحب ہے جو فرمایا امام صاحب فرمایا جتے مرضی بان لو میں آگے ٹھیک سارے مل کے کہو انجوئے گا جویں مصطفیٰ فرمان گے انشاءاللہ انجوئے گا جویں مصطفیٰ فرمان گے پھر بارش آئے گی انشاءاللہ ان کہو کہ سارا زمانہ ایک پاسے میرے محمد مصطفیٰ دا طریقہ سنت ایک پاسے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے حدیث آ جائے بس گل مک گئی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی آپ دا فرمان آ گیا آپ دی سنت آ گئی آپ دی اتباع آپ دی پیروی ہے کیوں آپ دی ذات بھی آل ہے آپ دی بات بھی آل ہے وہی الفاظ جو میں شروع کیتا سی سورت بھی القرآن بولو سیرت بھی القرآن سورت بھی الکتاب سیرت بھی الکتاب سورت بھی لا رہے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دے جملے میں درارے ہوا فرماندن سورت بھی لا رہے بے بولو سیرت بھی لا رہے بے جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے پچھے چلیندہ ہے جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے گل ہو دی منیندی ہو دے پچھے چلیندہ ہے سونے دی ذات بھی آلہ بنائیے سونے دی بات بھی آلہ بنائیے میرے محمد دی ذات بھی آخری ہے میرے محمد دی بات بھی آخری ہے آپ دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں بولو آپ دی بات جئی کسے دی بات نہیں اسی عقیدے پہ جیو اسی پہ مرو
اللہ میں نے اور تو توفیق عطا فرما سنت عمل دی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین